Go. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त रियासत कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत अमीर शरीयत शेखुल हदीस मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब के साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है जो बेहद मिलनसार, शीरी गुफ्तार, हमेशा कौम व मुल्क और मिल्लत की फ़िक्र रखने वाली एक अजीम हस्ती जनाब मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब के साथ हम मौजूद हैं। इस माह रमज़ान में अब तो रमज़ान की बहारें शुरू हो चुकी हैं, रमज़ान शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला की जानिब से रहमतों का नुज़ूल शुरू हो चुका है। हम सगीर अहमद साहब रशादी साहब से रमज़ान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करने के लिए आए हैं। चलिए हम पूछते हैं कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामईन किराम, हमारे लिए बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है कि इमसाल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया और हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम रमज़ान में रोज़े और नमाज और तरावीह इत्मीनान के साथ अदा कर सकें। साल गुज़िश्ता की तरह यह बात नहीं रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और करम हुआ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह ये रमज़ान इत्मीनान के साथ हमारा गुज़र जाए, किसी किस्म की और परेशानी ना आए। रमज़ानुल मुबारक बहुत ही मुक़द्दस महीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल में एक महीना इस उम्मत मुहम्मदिया को अता फ़रमाया है। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इसमें अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान का महीना ऐसा कि जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया है। तो रमज़ान के साथ कुरान को ख़ास फ़जीलत है और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ खुसूसियत है। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों में हम कुरान पाक की तिलावत कसरत से करें। कुरान पाक की तिलावत
اگر آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت پسند فرماتے ہیں۔ افضل الکلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلام میں سب سے افضل قرآن ہے۔ تو یہ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، تو اس لیے ہم اس مہینے میں قرآن، جس کو اس مہینے کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے، اس کی ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر کوئی آدمی دن میں پہلے آدھا پارہ پڑھتا تھا تو اس مہینے میں کم از کم 1 پارہ پڑھے۔ اگر کوئی 1 پارہ پڑھتا تھا تو اس کو چاہیے کہ 2 پارے پڑھے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے۔ اور اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض فرمائے ہیں، روزوں کی پوری پابندی کرے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اسی وقت ہم کو حاصل ہوتی ہے جبکہ اللہ رب العزت نے جو فرض فرمایا ہے روزوں کو، اس کو پوری پابندی سے ادا کریں۔ اور جب روزے رکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزوں کو خراب مت کرو، فاسد مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی روزہ رکھ کر ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے روزے میں خرابی آئے، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، دوسروں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، ورنہ روزہ اس سے فاسد، اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر ایسے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی نے روزہ رکھا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، حج کرتا ہے تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا کہ اس نے فلاں نے روزہ رکھا ہے۔ تو اس بنا پر ہم کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ دوسرے اعمال کا ثواب اور جزا میں فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں، لیکن روزے کی جزا میں خود عطا کرتا ہوں، وانا اجزی بھی، اللہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں۔ تو روزے کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس نیت سے رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے پھرتے رہتے ہیں آج روزہ، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں روزہ ہوں، لیکن بتانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن ریاکاری کی نیت سے، بتانے کی نیت سے کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے، اس سے اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو نماز تراویح ہے، نماز تراویح کی پوری پابندی کرنا چاہیے، اور اسی طرح پابندی کریں جیسا کہ کہا گیا ہے، اور جو گائیڈ لائنز ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور حکومت نے جو باتیں کہی ہیں اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ تراویح میں جب جاتے ہیں تو وہاں مسجدوں میں سوشل ڈسٹنس کا خیال فرمائیں، اور پھر دوسرے اوقات میں بھی اب ماسک کا لحاظ رکھیں، ماسک کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح تراویح میں جائیں گے تو پورے سکون کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں گے، پورے سکون کے ساتھ۔ جب حافظ قرآن کو قرآن پڑھ رہے ہیں امام صاحب، اس کو ہم غور سے سنیں گے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو غور سے سنیں گے، تبھی تراویح کا ہم کو مزہ آئے گا۔ چاہے قرآن پاک کو خوش الہانی سے پڑھا جائے یا خوش الہانی نہ ہو، خوش الہانی تو یہ اللہ کی ایک دین ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ حافظ جب قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے، خوش الہانی مطلوب نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔
حافظ قرآن اللہ کا کلام جب پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا اور اس کو غور سے سننا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے قرآن کا ادب ہم کو سکھلایا ہے. تو اس ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں اور پھر جو روزے کے آداب ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان میں ہم اپنے اوقات کو قرآن پڑھنے میں لگاتے ہیں. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو دوسروں سے قرآن پڑھائے، جو پڑھتا ہے اس کو سنے، دوسروں سے قرآن پڑھا کر اس کو سنے. اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اور پڑھنا انہوں نے سیکھا ہے تو ان کو بھی یہ تنبیہ کریں کہ وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتا رہے اور اس کی تلاوت کرتا رہے. مولانا سپریم کورٹ میں قرآن شریف پر جو کیس دائر ہوا تھا اس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. جس نے دائر کیا تھا اس پر 50,000 کا پینالٹی یعنی فائن بھی کیا ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کمبخت کے خلاف کہ جس نے یہ کہا کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، اس کے خلاف جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. ہم اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت ہی صحیح فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور ایسے مجرم کو ایسی سزا دی کہ نہ صرف اس کو رد کیا بلکہ اس پر جرم عائد کیا. اچھا، ساری دنیا میں اس فیصلے کا اثر کیا ہوا؟ ساری دنیا میں فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن پاک کی حقیقت معلوم ہوئی، قرآن پاک کی فضیلت معلوم ہوئی. اس میں ہر آیت، ہر ایک اعراب، ایک شوشہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تمام دشمنان اسلام کے بارے میں بھی مجھے امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ ضرور محتاط رہیں گے اور قرآن کی عظمت ان کے دل میں رہے گی. یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک قرآن کا کرشمہ نہیں؟ یہ فیصلہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ جس نے اپنے اعجاز کا اظہار اور اس کے دشمن کو ایسی سزا دلوائی اللہ رب العزت نے. تو اس طریقے سے قرآن پاک کا یہ معجزہ اس وقت ظاہر ہوا ہے.